السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5۔ سبق نمبر 5 پڑھنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں اور بہترین انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ تو آپ ہماری پچھلی 4 تختی نمبر 1، 2، 3 اور 4 کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھنا سیکھیں۔ تختی نمبر 1، 2، 3 اور 4 کی لنک ڈسکرپشن باکس میں نے ڈال دی ہے، آپ وہاں جا کر کلک کر کے ان تختیوں کو پڑھ سکتے ہیں اور ان تختیوں کو بہترین انداز میں پڑھ کر تختی نمبر 5 پڑھیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے قرآن پاک تجوید و قرأت کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو آئیے ہم تختی نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 5 کے ہم قواعد پڑھیں گے۔ سبق نمبر 5 تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ہم نے سنگل زبر سنگل زیر اور سنگل پیش پڑھا تھا، وہ حرکات کہلاتی ہیں، لیکن جب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی علامت ہوگی اسے تنوین کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہیں گے، یعنی یہ دو زبر 2 زیر 2 پیش سنگل ابھی اس طرح ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ تنوین کہلائیں گی۔ جب یہ حرف کے اوپر آ جائیں گی، حرف کے اوپر اس طرح آ جائیں گی تو یہ منون کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہیں گے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ تنوین جب آپ اس کو ادا کریں گے تن 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 تو نون ساکن جیسی آخر میں آواز آ رہی ہے۔ آپ جب نون ساکن کو پڑھیں گے اور تنوین کو پڑھیں گے دونوں کی آواز سیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے اور یہ جو علامت ہوتی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی علامت ہمیشہ آپ دیکھیں گے کلمے کے آخری حرف پر آئے گی، یہ بیچ میں یا اسٹارٹ میں یا سینٹر میں یہ نہیں آئے گی، یہ اینڈ میں آئے گی۔ جب کلمات آپ کے مکمل ہو رہے ہوں گے یہ کلمے کے آخری حرف پر آئے گی علامت، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ 2 زبر ان، ٹھیک ہے، حمزہ نون زبر ان، دونوں کی سیم آواز ہے، جب بھی آپ ادا کریں گے دونوں کی ایک جیسی آواز ہوگی، اسی لیے یہ نون ساکن کہا جاتا ہے۔ حمزہ 2 زیر ان، حمزہ نون زیر ان، دونوں کی ایک جیسی آواز ہوگی، ٹھیک ہے۔ حمزہ 2 پیش ان، حمزہ نون پیش ان، ٹھیک ہے، دونوں کی آواز ایک جیسی ہے نون ساکن کی اور تنوین کی، چاہے آپ زبر میں پڑھیں آپ زیر میں پڑھیں چاہے پیش میں پڑھیں۔ تنوین کی ہجے اس طرح ہوگی، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من۔ رواں میں ہم اس طرح پڑھیں گے من من من۔ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں، یعنی آپ یہاں پہ دیکھیں 2 زبر کی تنوین ہے، اس پہ الف اور کبھی یا لکھا ہوتا ہے، تو ہجے کرتے وقت ہم صرف حرف کو پڑھیں گے، ہم اس کے ساتھ جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے تا الف 2 زبر تن، اس طرح نہیں پڑھیں گے تا 2 زبر تن، ٹھیک ہے۔ ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے قواعد ہو گئے، اب ہم تختی کو پڑھنا سیکھیں گے کس طرح ہمیں پڑھنا ہے۔ ان میں بھی ہمیں حروف مستعلیہ ہمیں ملتی جلتی آواز والے حرف میں حروف مستعلیہ میں خاص خصوصی خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ جو تختی نمبر ہم نے 4 میں ملتی جلتی آواز والے حرف ہیں ان میں فرق کیا تھا، اس میں بھی ہمیں وہی فرق کرنا ہے، لیکن ہمیں تنوین کی ادائیگی پڑھنا سیکھنا ہے۔ اس میں سبق یاد کرنے سے پہلے آپ ان آیتوں کا اہتمام کیا کریں تاکہ آپ کو سبق آپ کو ہمیشہ یاد رہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے، درود پاک کے ساتھ آپ
اللہم ربی زدنی علما، 3 بار یہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ آپ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 3 بار پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ پھر اس آیت کا بھی اہتمام کیجیے تاکہ آپ کا سبق آپ جب بھی یاد کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، آپ بھولیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اب آہستہ آہستہ آپ تمام علامات کو پڑھنا سیکھ لیں گے تو پھر آپ حرف کی تعوذ تسمیہ میں بھی واضح فرق کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے حرف پڑھنا سیکھ لیا ہے، ہم نے زبر زیر پیش بھی سیکھ لیا، ہم یہاں پہ تنوین سیکھیں گے، تو آپ ان کو بالکل درست کرنے کی ابھی سے کوشش کیجیے تاکہ آپ کی آگے اچھی روانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تا، 2 زبر تن، تا، 2 زیر تن، تا، 2 پیش تن، 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 ٹھیک ہے۔ ہمیں ایکوریٹ بالکل پڑھنا ہے، ہمیں آواز کو مجہول انداز میں نہیں لے کے جانا ہے کہ تن پڑھ رہے ہیں یا ان کی ادائیگیوں کو تن پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ تن، 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 ٹھیک ہے۔ تو، 2 زبر تن، تو، 2 زیر تن، تو، 2 پیش تن، 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 تن۔ ملتی جلتی آواز والے حرف میں فرق کریں گے، ٹھیک ہے۔ تن پڑھیں گے، تا کو تن پڑھیں گے اور تو کو تون پڑھیں گے، تن، تون۔ اس کو بھی آپ اسی طرح مشق کر سکتے ہیں کہ آپ تا کی زبر کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو کی ایک ساتھ کر رہے ہیں، رواں پڑھتے وقت اس طرح پڑھ لیں، تن، تون، تن، 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 تن۔ زا، 2 زبر زن، زا، 2 زیر زن، زا، 2 پیش زن، 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 زن۔ ذال، 2 زبر زن، ذال، 2 زیر زن، ذال، 2 پیش زن، 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 زن۔ ملتی جلتی آواز والے حرف میں ہمیں فرق کرنا ہے۔ زا میں ہمیں سیٹی نکالنی ہے، ذال میں بغیر سیٹی والے حرف ہیں تو ان میں سیٹی نہیں نکلے گی، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ ذو کو پر پڑھیں گے، ذال اور ذو کی آواز ایک جیسی ہے، ذال باریک پڑھا جائے گا، ذو پر پڑھا جائے گا، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ ذو، 2 زبر ون، ذو، 2 زیر ون، ذو، 2 پیش ذن، ون، ون، ذن۔ ہجے کرتے وقت بھی آپ حرف کی پوری مکمل ادائیگی ہوگی، اس کے ساتھ ہجے ہوگا، اور جس طرح پھر تنوین کی آواز ہوگی اسی طریقے سے ہم اس کی ادائیگی کریں گے۔ بالکل چند سیکنڈ کی ہمیں آواز نکالنی ہے، آپ اتنی مقدار رکھیں گے کہ ایک انگلی جو ہے وہ آپ کے انگوٹھے سے ٹچ ہو جائے، اتنی مقدار میں آپ کو صرف یہ ادا کرنا ہے۔ ون، ون، ون۔ سا، 2 زبر سن، سا، 2 زیر سن، سا، 2 پیش سن، 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 سن۔ سین، 2 زبر سن، سین، 2 زیر سن، سین، 2 پیش سن، 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 سن۔ صاد، 2 زبر سون، صاد، 2 زیر سن، صاد، 2 پیش سن، 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 سن۔
دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 ضاد دو زبر ضن ضاد دو زیر دن ضاد دو پیش دن ضن ضن دن دال اور ضاد میں ہمیں فرق کرنا ہے. ضاد جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا, دال باریک پڑھا جائے گا, دن ضن. ٹھیک ہے. کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 قن. ٹھیک ہے. ملتی جلتی آواز والے حرف میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں, آپ ابھی سے اپنی پریکٹس کیجئے اچھی طریقے سے, آپ اس کی مشق کر لیں, آپ ملتی جلتی آواز والے حرف کو یہیں پہ ہی اپنے لیے ٹھیک کر لیں. جب آپ کلمات بنائیں تو آپ بالکل ایزیلی ہر ایک حرف کو واضح ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. کن قن کن قن کن قن. اس طرح آپ مشق کریں گے نا, ملتی جلتی آواز والوں کو واضح فرق کر کے آپ مشق کریں گے تو آپ کو بہت ایزی رہے گا. ہاں دو زبر ہن ہاں دو زیر ہن ہاں دو پیش ہن 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 ہن. ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 ہن. حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان ان ان. عین دو زبر عن عین دو زیر عن عین دو پیش عن 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 عن. خا دو زبر خن خا دو زیر خن خا دو پیش خن 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 خن. غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن 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 غن. با دو زبر بن با دو زیر بن با دو پیش بن 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 بن. میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من 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 من. واو دو زبر ون واو دو زیر ون واو دو پیش ون 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 ون. واو میں بھی ہمیں واضح فرق کرنا ہے, ون 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 نہیں پڑھیں گے, ون پڑھیں گے, ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے, ون ون. فا دو زبر فن فا دو زیر فن فا دو پیش فن 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 فن. لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 لن. نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نن 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 نن. را
دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ تمام تجوید و قرأت کے ساتھ تختیوں کی مشق کیجیے۔ تختی نمبر 1 2 3 4 کی بھی اچھی طریقے سے مشق کیجیے اور تختی نمبر 5 کی بھی مشق کیجیے تاکہ آپ کو اچھے سے اچھے بہترین انداز میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں تختی نمبر 6 پڑھیں گے، کلمات پڑھنا سیکھیں گے۔ تمام جو بھی ہم نے حرف پڑھے ہیں، سیکھے ہیں، وہ تمام ان کلمات میں ملا کر لکھے گئے ہیں، تو ہم ان کلمات کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ ان تختیوں کی اچھی طریقے سے مشق کیجیے، ملتی جلتی آواز والے حرف میں واضح فرق کرنا سیکھیے۔ ابھی آپ بگنرز جو ہیں وہ ان چیزوں پر زیادہ فوکس کیجیے تاکہ آپ آگے اچھی طریقے سے قاعدہ مکمل پڑھ سکیں، کلمات پڑھنا سیکھ سکیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور تختی نمبر 1 2 3 4 کی لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ہم نے ڈال دی۔ آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کے تختی نمبر 1 2 3 4 کی لنک پر کلک کر کے تختی نمبر 1 2 3 4 پڑھنا سیکھ لیجئے تاکہ آپ آگے ایزیلی پڑھ سکیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، ہماری جتنی بھی ویڈیوز اپڈیٹ آئیں گی وہ آپ کو نوٹیفیکیشن میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔